اس ماہ میں لٹا ہے محمد کا سفینہ، پردرد بڑا ہے یہ محرم کا مہینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی خصوصی نشریات سلام اصحاب حسین کے ساتھ آپ کا میزبان علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، یوں تو مارکہ کربلا کی زینت کے لیے خاندان بنی ہاشم ہی کافی تھا، لیکن اصحاب امام حسین نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اس کو لازوال بنا دیا۔ اسی جانثاری کے واقعات پر روشنی ڈالنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید جواد حسین عابدی صاحب۔ تو مولانا جواد حسین عابدی صاحب سے آج ہم اصحاب حسین میں سے ایک ہے صاحب جناب حبیب ابن مظاہر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کچھ دریافت کریں گے۔ تو مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، اصحاب حسینی پر ہمارا یہ پروگرام قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اس میں شرکت فرمائی، اور آپ کی زہرآمیز گفتگو سے ہم اس میں استفادہ حاصل کریں گے۔ جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے میں اگر آپ کچھ فرمائیے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کا تعلق کہاں سے تھا، اور ان سے جو امام حسین علیہ السلام کا رشتہ تھا وہ کیا تھا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی خصوصی نشریات جو اپنی نوعیت کی انتہائی منفرد اور خوبصورت نشریات ہیں، اور خوبصورت ادنا سا ایک خراج تحسین ہے، خراج عقیدت ہے ہم غریبوں کی طرف سے، ہم ناچاروں کی طرف سے، جو ہم کربلا کے ان شہداء کی نظر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آپ کے چینل کی وساطت سے اور آپ کی وساطت سے، کہ جن کی نظر کرم اگر ہم پہ پڑ جائے تو انشاءاللہ ہماری زندگی جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے اور ہم غلامی سے آزاد ہو کر حر بن سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، جس سے خود آپ نے پہلے سوال میں مجھ سے پوچھا، حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام۔ حبیب ابن مظاہر کے لیے تو روایت میں لفظ یہ بھی ہے کہ السلام علیکم یا حبیب الحسین، اے حسین کے دوست تم پہ میرا سلام۔ سبحان اللہ۔ یہی جملہ حبیب کے تعارف کے لیے کافی ہے کہ حبیب حسین کے دوست تھے، لیکن سوال سے آپ کی مراد ظاہراً حضرت حبیب کے خاندان کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے ہے، تو یہ بات ہمارے سننے والے یاد رکھیں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کا تعلق کوفے کے شرفاء میں سے تھا، آپ کوفے کے رؤساء میں سے تھے، کوفے کے رئیس اور شریف ترین لوگوں میں حضرت حبیب ابن مظاہر کا شمار ہوتا تھا۔ اور حضرت حبیب کی شرافت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ کربلا میں امام حسین کی طرف کھڑے ہیں، یزید کی طرف نہیں کھڑے ہیں، کیونکہ شرافت پر مہر ثبت ہی اس وقت ہوتی ہے جب انسان حسین ابن علی کا دامن تھام لیتا ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر حضور کے بھی صحابی رہے، حضرت امیر المومنین کا دور مبارک بھی دیکھا ہے، امام حسن کا دور مبارک بھی دیکھا ہے، اور پھر امام حسین کی صحابیت کا شرف عالی بھی حضرت حبیب کو حاصل ہوا ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کے حوالے سے ہماری کتب میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور مسجد نبوی سے برآمد ہوئے اور آپ شاہراہ پر سڑک پر چل رہے تھے، چلتے ہوئے حضور رکے اور ایک بچے کی طرف ملتفت ہوئے، اور ملتفت ہونے کے بعد حضور نے اس بچے کو بڑے ادب اور تعظیم سے بوسہ دیا اور اس کے سینے سے مٹی کو جھاڑنے لگے۔ صحابہ بڑا حیران ہوئے، پریشان عمر کا، یا رسول اللہ آپ اس بچے کے ساتھ یہ معاملہ فرما رہے ہیں، آخر ایسا معاملہ کیا ہے، کون ہے یہ بچہ؟ تو اس وقت حضور نے کربلا کی بشارت، گویا کہ 51 سال پہلے رسول اللہ بشارت دے رہے ہیں، فرمایا کہ ھذا یکون ناصری وولدی لابن الحسین، یہ بچہ ان قریب میرے بیٹے حسین کا کربلا میں مددگار بنے گا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر وہ صحابی ہیں امام حسین علیہ السلام کے، جنہوں نے رسول اللہ کی بھی زیارت کی اور حضرت علی علیہ السلام کی بھی، امام حسن کا دور دیکھا، امام حسین کا دور دیکھا، گویا کہ آپ کی صحابیت کو 4 14 چاند اس طرح سے بھی لگ گئے کیونکہ آپ نے ان تمام معصومین کا دور دیکھا ہے۔ حضرت حبیب کے حوالے سے یاد رہنا چاہیے، بھی مدینے سے آپ منتقل ہو گئے تجارت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے کوفہ مقدسہ۔ کوفے میں حضرت حبیب کا قیام تھا، بنی اسد قبیلے سے آپ کا تعلق تھا، اسی لیے آپ کو اسدی کہا جاتا ہے۔ السلام علیکم یا حبیب ابن مظاہر الاسدی، السلام علیکم یا ناصر الحسین، السلام علیکم یا حبیب الحسین۔
تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے علی بھائی. امام حسین وہ جس کی آواز پر کائنات لبیک کہتی ہو، وہ اگر بیٹھ کے حبیب کو خط لکھ رہا ہے تو یقیناً یہ کوئی بہت بڑی بات ہے. اور پھر جو لفظ سید الشہداء لکھ رہے ہیں، من الحسین ابن علی الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی، حسین ابن علی کی طرف سے مرد فقیہ حضرت حبیب کو خط ہے کہ نصرت کو چلے آئیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اصحاب امام حسین میں. اور پھر آپ خاص طور سے میں جملہ کیا کہ آپ کے سوال کے آپ کو حوالے کروں آپ کا یہ جملہ کہ جس وقت آپ زری میں داخل ہوتے ہیں، آپ دیکھیے شہدائے کربلا کی زری ایک جگہ ہے، حضرت حبیب کی زری ایک جگہ ہے، اور وہاں جا کر باقاعدہ طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا انگلی سے لوگ زری پر کچھ نام لکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ روایات میں موجود ہے ان حبیب ابن مظاہر کان یسجل الاسماء لزوار الحسین، حبیب حسین کی زری میں بیٹھ کر زواروں کے نام لکھتے ہیں دفتر میں، اس میں ریکارڈ میں لکھتے ہیں. تو حدیث قرآن کی وساطت سے ہم بھی دعا کرتے ہیں حضرت حبیب سے کہ اے ہمارے مولا، اے ہمارے آقا، اے ہمارے سردار، اے ہمارے یعنی کہ ہمارا فخر، اے حبیب ہمارا نام بھی حسین کے زواروں میں لکھوا دیجیے، ہم دنیا کے غم سے بہت پریشان ہیں. تو حضرت حبیب کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ آج بھی کوئی شخص ذریعہ حسین میں جاتا ہے، پہلے اسے اصحاب حسینی کو سلام کرنا پڑے گا، پہلے اسے حبیب کو سلام پڑھنا پڑے گا، پھر وہ حسین ابن علی کی روزی کو ذریعہ کی طرف جاتا ہے. ذکر ہو رہا ہے اصحاب امام حسین کا، تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اصحاب حسینی میں سن و سال کی کوئی قید تھی؟ کیونکہ ہر عمر کا وہاں پہ جو ہے، چاہے بچہ ہو، بزرگ ہو، بڑا ہو، امام کے لشکر میں ہر شخص پایا جا رہا ہے جو اصحاب کے طور پہ امام کی خدمت کے لیے حاضر ہے. تو اس پہ روشنی ڈالیے گا. اور جو کہ حبیب ابن مظاہر پہ ہم آج خاص طور پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کون کون تھے جنہوں نے اس مولا کی آواز پہ لبیک کہا؟ علی بھائی اس کے حوالے سے دیکھیں میں یہ عرض کروں گا، کربلا کی جنگ بڑی منفرد جنگ ہے. یہ عام جنگوں کی طرح نہیں کہ جو صبح شام ملکوں میں ہو رہی ہوتی ہیں، یا ادھر ہوئی ادھر ہوئی اور فوج آئی اور چلی گئی. یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے، یہ خدائی منصوبہ تھا. کربلا کو پالا گیا ہے جناب زہرا کے گھر میں. سبحان اللہ. کربلا حسن و حسین کے ساتھ پل کے جوان ہوئی ہے. جس گھر میں حسن و حسین کی پرورش ہوئی ہے اسی گھر میں کربلا کو پالا گیا ہے باقاعدہ. کربلا کے اندر جتنے افراد، جتنے نفوس قدسیہ شہید ہوئے، ان سب کے نام محضر الہی میں موجود تھے. کیوں آخری وقت جناب صغرا کا نام امام حسین نے داخل نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ محضر میں ان کا نام نہیں تھا، ان کا نام من جانب خدا نہیں تھا. کیوں اس بچے کو لے کر جا رہے ہیں جو بھی 1 مہینے کا ہے، جس کی جھولا گولنے کی ماں کی گود میں رہنے کی عمر ہے؟ اس کو صرف اس لیے لے کر جا رہے ہیں کہ راہ خدا میں اس کا قتل ہونا لازمی قرار پا چکا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں دنیا کی فوجوں میں، دنیا کی فوجوں میں کرائٹیریا ہے. ہم اپنے ملک کی بات کریں، فوج کا کرائٹیریا ہے اتنے سال کے ہوں تو جائیں، اتنی صحت ہو، یہ آپ کا قد کاٹ ہو، اتنے سال کے بعد آپ کو ریٹائر کر دیں گے. اس لیے کہ ہماری فوج اور دنیا کے دیگر قوانین وہ بیس کر رہے ہوتے ہیں، سٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں ظاہری فزیکل اس کے سٹرکچر کے اوپر. بوڑھا ہے، جوان ہے، اپاہج ہے، معذور ہے، لنگڑا لولا تو نہیں. لیکن اصحاب حسین کا مقام دوسرا تھا. وہاں جسم کے قوی ہونے سے زیادہ شرط ایمان کے قوی ہونے کی تھی. اور یہی سبب ہے کہ چونکہ ایمان قوی تھا تو 80 سال کا حبیب بھی حسین کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے کہ حسین تک کوئی نہیں آ سکتا. اور جہاں پہ ایمان کی شرط تھی وہاں 6 مہینے کا بچہ بھی یہ کہتا ہوا زبانی بے زبانی سے آ گیا کہ ہاتھ میں تلوار نہیں لے سکتا تو کیا ہوا، گردن پہ تو تیر کھا سکتا ہوں. تو اصحاب امام حسین کے لیے سنوں سال کی قید کوئی نہیں تھی. اور شاید یہی وجہ تھی کہ امام نے فرمایا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو اور ویسے نہ میرے بابا کو ملے. کوئی شک نہیں، جو اصحاب مجھے ملے. کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ جملہ تاریخ طبری میں موجود ہے. اس جملے کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جملہ بھی ہم نے شیعوں نے بنا لیا ہے. تاریخ طبری میں جب جملہ لکھا ہے، حضرت نے اپنے سارے اصحاب کو جمع کیا، فرمایا ولا اجد صحابیا افضل و خیر و اوصل من اصحابی. فرمایا میں اپنے اصحاب سے بہتر، اپنے رفقا سے بہتر کسی کے صحابہ کو نہیں کہتا. اور بعض ارباب ممبر پڑھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینے کا رخ کیا اور کہا کہ اے گنبد والے نانا تم پہ میرا سلام ہو. وہ آپ کے اصحاب تھے، آپ دن کی روشنی میں بلاتے رہتے تھے، آتا کوئی نہیں تھا. یہ میرے اصحاب ہیں، میں رات کے اندھیرے میں بھیج رہا ہوں مگر جاتا کوئی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصحاب امام حسین نے کربلا کو تا قیامت امر کر دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، مولانا جواد حسین عابدی سے ہم سلام اصحاب حسین پہ موضوع ہے ہمارا آج، حضرت حبیب ابن مظاہر، اس پہ ہم گفتگو فرما رہے تھے اور یہ گفتگو ابھی جاری رہے گی. ہم ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہے یہ محرم کا مہینہ، پردرد بڑا ہے یہ محرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقفے کے بعد آپ کا میزبان علی عابدی پروگرام سلام اصحاب حسین کے ساتھ حاضر ہے. ہماری گفتگو مولانا جواد حسین عابدی صاحب سے اصحاب حسینی کے بارے میں ہو رہی تھی، اور آج کا ہمارے موضوع میں مولا حسین کے جلیل القدر صحابی حضرت حبیب ابن مظاہر شامل ہیں. وقفے سے پہلے ایک سوال کی آدھی بات ہوئی تھی، پھر ہم وقفے کی جانب چلے گئے تھے.
تو اسی سوال سے ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ حضرت حبیب نے مظاہر کربلا کیسے تشریف لائے اور ان کے ساتھ ان کے ہمراہ کون کون تھا اور امام حسین علیہ السلام نے کیسے ان کو، یہ پورے واقعے پہ اگر آپ روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ایسا ہی ہے، حضرت حبیب ابن مظاہر مدینے سے آپ کے ساتھ تشریف نہیں لائے تھے. دیکھیے کیونکہ امام حسین کا لشکر ایسا نہیں ہے کہ امام حسین 100-150 لوگ ساتھ لے کر چلیں. ساتھ تو صرف انصار اپنے اصحاب تھے، گھر کے لوگ تھے، بھانجے بھتیجے بنی ہاشم کے جوان ساتھ تھے. چلتے چلتے جہاں جہاں سے لشکر حسینی گزرتا رہا، جہاں جہاں پیغام حسینی کی خوشبو پھیلتی رہی. سوری آپ یہیں سے بات وہ ہو رہی ہے. آپ میرا ایک سوال یہ بھی تھا جو آپ نے بتا ہی دیا ہے کہ جب مدینے سے امام حسین تشریف لے چلے گئے تو ان کے ساتھ خاندان بنی ہاشم اور چند خواص ساتھ میں تھے، تو یہ کثیر تعداد بات کیسے ہوئی؟ بالکل ایسا ہی. اور سوال بڑا فطری ہے کہ آپ جب چلیں جب تو بہت تھوڑے سے لوگ امام کے ساتھ تھے. تو اسی طرح ہوا کہ امام جہاں جہاں سے گزرتے گئے اور جو پیغام حسینی کو سنتا رہا اس پر حجت تمام ہوتی رہی، وہ امام کے ساتھ ساتھ آتے رہا. حضرت حبیب کو خاص طور پہ سید الشہداء نے خط لکھا. صاحب مالی السبتین نے اپنی کتاب میں، مہدی مازندرانی نے روایت کو لکھا کہ جب خط حضرت حبیب کے پاس پہنچا، صاحب ریاض القدس عید اللہ مرتضیٰ قزوینی بھی لکھتے ہیں کہ دروازے میں دق الباب ہوا، حضرت حبیب کی زوجہ گئیں، دیکھا خط ہے، قاصد نے کہا کہ رسالۃ من حسین، حسین کی طرف سے خط آیا ہے. حبیب کی زوجہ خط کو بوسے دینے لگی. اتنے میں حبیب کھانے کو چھوڑ کر آئے اور جیسی آئے کہا کس کا خط ہے اور کیا تو بوسے کیوں دے رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ حضرت حبیب کی زوجہ نے کہا کہ ہذہ رسالۃ من حسین ابن علی، حسین کی طرف سے خط آیا. یہ جملہ سننا تھا، حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فرمایا اسی لیے میرا دل کھانے میں نہیں لگ رہا تھا، میرا مولا کربلا میں بھوکا ہے، میرا کربلا مولا میں پیاسا ہے. آپ نے خط پڑھا، اس میں لکھا تھا، مختصراً لکھا تھا، بس حبیب بہت دیر ہو چکی اور ہمارے پاس وقت کم ہو سکے تو نصرت کو پہنچو اور بچپن کا وعدہ وفا کرو. چنانچہ حضرت حبیب نے اپنی زوجہ کو آزمانے کے لیے اسی وقت کہا کہ میں اب اس بڑھاپے میں کہاں جا کے اپنی جان کو ختم کر سکتا ہوں اور میں کیسے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ جاؤں. حبیب اپنی زوجہ کو آزما رہے تھے. جیسے حبیب نے جملہ کہا، حبیب کی زوجہ کہنے لگی حبیب میں فخر کروں گی کہ اس بات پر اگر تم حسین کی راہ میں قربان کر دی جاؤ اور تم اس گھر سے جا سکتے ہو، میں نے تمہیں آزاد کیا. یہ جملہ سننا تھا. حضرت حبیب نے ہاتھوں کو اٹھایا کہ پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس جیسی زوجہ عطا فرمائی جو اپنے سہاگ کو اجاڑ کے حسین کو آباد کرنے کی بات کر رہی ہے. یہ جملہ سننا تھا. رات کا وقت تھا. حضرت حبیب نے اپنے غلام کو کہا کہ آج رات تو کوفے کے صدر دروازے پر ایک گھوڑا اور ایک سواری لے کر میں موجود ہوں نا، میں وہاں آؤں گا. روایت کا جملہ لکھا، حضرت حبیب کو پہنچنے میں دیر ہوئی کیونکہ محاصرہ ہوا تھا. آپ کو یاد ہے کربلا سے کچھ پہلے حضرت مسلم کا قتل ہو چکا ہے، کوفے میں ناکہ بندی ہے. نظر ہے حبیب کے اوپر اور امام حسین کے خاصیوں پر. امام حسین کو آنے میں کچھ دیر ہوئی. صاحب مالی السبتین لکھتے ہیں کہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا غلام گھوڑے کو لیے کھڑا تھا اور گھوڑے کو سہلا سہلا کے ہاتھوں کو پھیر کے کہہ رہا تھا کہ مت گھبرا، اگر تیرا سوار نہیں آیا تو میں تجھ پہ بیٹھ کے کربلا میں بنت رسول کی مدد کو جاؤں گا، میں کربلا میں جا کر جو ہے فرزند رسول کی نصرت کروں گا. اور راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. بس یہ جملہ سننا تھا. حضرت حبیب پہنچے اور کہا کہ تو نے غلامی کا حق ادا کر دیا، جا تجھے آج غلام حبیب نے تجھے آزاد کیا. غلام بھی ہو تو حبیب کے غلام جیسا بڑا سمجھدار تھا. اس نے سوچا کیا اس آزادی کی زندگی کا کروں جو حسین ابن علی کے کام نہ سکے. کہا آقا ایسی آزادی کا کیا فائدہ کہ میں بنت فرزند رسول کی مدد کو نہ جا سکوں. اگر اس غلام پہ کوئی احسان کر سکتے ہیں تو احسان یہ کریں مجھے غلام بنا کے کربلا لے جائیں اور مجھے فاطمہ کے بیٹے کے قدموں پہ قربان کر دیں. چنانچہ یہ قافلہ چلا، ادھر سے انتظام ہو رہا ہے. ایک علم تیار ہوا میسرہ کا اور 3 علم بٹ گئے، 3 کونوں کے ایک علم رکھا ہوا ہے. کسی نے پوچھا کہ یہ علم کس کا ہے؟ کہا ہمارا علمدار کوفے سے آ رہا ہے. اتنے میں کوفے کی طرف سے گرد اٹھی اور لوگوں نے اللہ اکبر کی صدا کہنا پڑا. جاء حبیب بن مظاہر الاسدی، جاء حبیب بن مظاہر، حبیب آ گئے، حبیب آ گئے، حبیب کا نام آیا. یہ جملہ آپ نے پڑھا، السلام علی اصحاب الحسین. یہ سنت ہے جناب زینب اولیاء کی. جناب زینب نے خیمے سے جب سنا کہ اصحاب آ رہے ہیں، حبیب آ گئے، حضرت زینب نے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا السلام علی اصحاب الحسین، میرا سلام ہو حسین کے اصحاب پر. یہ جملہ سننا تھا. بس حبیب نے خاک کربلا کو سر پہ ڈالا اور کہا کتنی غربت میں آل رسول ہے کہ غلام زادوں پر آقا زادیاں سلام بھیج رہی ہیں. حبیب نے مظاہر پہنچے ہیں اور آپ نے اپنی جان کو قیامت تک کے لیے حسین پہ قربان کر کے امر کر دیا ہے. یہ عظمت اور یہ واقعتاً امام حسین کے اصحاب کی تھی، جذبہ شہادت کہ وہاں سے چلے اور پھر غلام بھی ساتھ آ گیا، وہ بھی ساتھ آ گیا. تو آخر میں مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم آج خاص طور پہ حضرت حبیب بن مظاہر کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے صحابہ حسین میں سے ایک جلیل القدر صحابی کو کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں سلام. تو ان کی شہادت پھر کیسے ہوئی
اور کیا جذبہ شہادت تھا، اور پھر مرتبہ کیا امام حسین نے ان کا. ایک تو آپ نے بیان فرمایا کہ دنیا دیکھ رہی ہے آج تک کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں الگ سے زری مبارک بنی ہوئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ امام حسین کے جو چیف ایڈمنسٹریٹر ہیں حرم کے وہ حضرت حبیب نے مظاہر ہیں. آپ نے شروع میں بیان فرمایا. تو پروگرام کے آخر میں تھوڑی سی ان کی شہادت کے بارے میں کہ کس طرح شہید ہوئے اور امام نے کس طرح ان کو جو خراج پیش کیا اور کیا بتا. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی 80 سال کا سن ہے. آپ 80 سال کے سن کو سمجھ سکتے ہیں کہ 80 سال کا سن بڑھاپے کا سن ہوتا ہے. انسان آرام طلب ہو جاتا ہے، انسان سہل پسند ہو جاتا ہے، انسان آرام چاہتا ہے. چاہے کہ وہ مرنے کے لیے میدان میں جائے. حبیب ابن مظاہر آئے، رات کا وقت تھا، 9 محرم کی رات. حضرت سید الشہداء نے اتمام حجت کیا، سارے خیمے کے چراغ گل کر دیے اور کہا جسے اٹھ کے جانا ہے چلا جائے، میں اپنی بیعت تم پر سے اٹھا رہا ہوں، اور اگر کسی کو جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو میرے اہل بیت میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کے باہر لے جائے. اور فرمایا میں قیامت میں جنت کی ضمانت بھی لیتا ہوں. یہ بھی نہ سوچنا کہ حسین اگر ناراض ہو کے بھیج رہا ہے تو جنت نہیں ملے گی. سب کچھ کہہ دیا. چراغ خیمہ گل ہوا اور اس کے بعد کا عباس چراغ خیمہ کو روشن کرو. اب جو چراغ خیمہ روشن ہوا تو آسمان بھی شرما گیا دیکھ کے، کربلا کا چاند بھی شرما گیا ہوا دیکھ کر. روایت کے جملے یہ ہیں، آیت اللہ ذبیح اللہ محلاتی نے فرسان الحجہ میں جملہ لکھا کہ بچوں نے اپنے گردنوں پہ تلوار رکھی ہوئی تھی، بوڑھوں نے کمر میں پٹکے باندھے ہوئے تھے، اور ضعیفی سے جن کی پلکیں جھک چکی تھی انہوں نے ہاتھوں سے پلکوں کو اوپر کیا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے کہ اے فرزند رسول تم ہمیں کوفے والوں کی طرح بے وفا سمجھ رہے ہو؟ اگر حکم دو تو ابھی یہ تلواریں اپنی گردنوں پر چلا کے سر تمہارے قدموں میں رکھ دیں، ہم تمہاری نصرت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ رات کا وقت ہے جب اصحاب امام حسین علیہ السلام نے عہد کیا، فرمایا ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے. صبح کا وقت ہوا، امام حسین نے لشکر کی ترتیب اس طرح رکھی، سب سے پہلے اپنے اصحاب کو آپ نے بھیجا ہے، بھانجوں بتیجوں کو اپنے اقربا کو بعد میں بھیجا، سب سے پہلے اصحاب کو بھیجا. بعض لوگ کہتے ہیں امام حسین نے اپنے بتیجوں بھانجوں کو رکھ لیا، بچا لیا، دوستوں کو پہلے بھیج دیا. یہ کم نظر، کم عقل، کم علم، جاہل احمق کہاں سمجھ پائیں گے کریم کربلا کی کریمی کو. امام حسین جانتے تھے یہاں جو جتنا زیادہ زندہ رہے گا وہ اتنا زیادہ پیاس سے تڑپے گا، اور جو جتنا جلدی قتل ہو جائے گا اسے اتنا جلدی حوض کوثر میں پانی مل جائے گا. چنانچہ اصحاب میں بحث شروع ہوئی اور کہا پہلے کون جائے گا. بعض روایات میں ہے کہ حضرت حر نے پہلے مبارزت کی، بعض روایات میں کہ حضرت حبیب. علیہ الاحوال حضرت حبیب نے مظاہر کو اذن ملا، حکم ہوا کہ مولا اجازت دیجیے یہ غلام اپنی اس بچی کو جو زندگی کو آپ کے قدموں پہ قربان کر دے. ایک مرتبہ کندھے پہ ہاتھ تھپا اور کہا جاؤ حبیب ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں. ادھر حبیب چلیں، حبیب کا غلام سر کٹ آ چکا ہے، وہ بھی کربلا میں سو چکا ہے، حبیب کا خون بھی اب کربلا میں ملنے کے لیے جا رہا ہے. ادھر حبیب گھوڑے پہ بیٹھے اور آپ نے رجس پڑھتے فانا ابن حبیب بن مظاہر الاسدی، میں حبیب بن مظاہر اسدی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. انا المحامی بنت ابن بنت نبی، میں نبی کی بیٹی کے بیٹے کی حمایت میں آ جاؤں. اور کہنے کے بعد روایت میں ہے کہ وقتلہ 50 رجل، 50 لوگوں کو حضرت حبیب نے بڑھاپے میں قتل کیا. 3 دن کی پیاس ہے، پیری ہے، بزرگی ہے. چنانچہ حضرت حبیب نے 50 گھڑ سواروں کو، پیدل لوگوں کو قتل کیا. اور اس کے بعد حضرت حبیب کی جب لقا کا وقت آیا اور یقیناً جب سرحانِ جناب زہرا آئی ہوں گی انہوں نے بھی داد دی ہوگی تم نے کیا بڑھاپے میں حق نصرت ادا کیا. حبیب کی روح پرواز کر گئی، حبیب بھی حسین کو کربلا میں تنہا چھوڑ گئے. لیکن روایت نے جملہ بڑا شدید لکھا ہے. کچھ جنازے ہیں جن پہ امام حسین کو بلک بلک کے روتا دیکھا گیا، ان میں سے ایک جنازہ حبیب ابن مظاہر کا تھا، اور زمین کربلا کو تھپک کر کہہ رہے تھے تو نے ہم سے ہمارے بچپن کا دوست بھی چھین لیا ہے. حبیب کے لاشے کو لا کے خیمے میں رکھا. 80 سال کے بوڑھے حبیب کو 57 سال کے امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے بغیر جھکے آرام سے اٹھا کر لاشے پہ رکھ کے لے آئے. لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ حسین نے کربلا میں حق میزبانی ادا کر دیا، اس لیے کہ حسین کربلا کے میزبان ہیں، اصحاب حسین مہمان ہیں، اور میزبان وہ ہوتا ہے جو مہمان کی ساری زحمتوں کو اٹھائے. حبیب کے لاشے کو حسین اٹھا کے لے آئے، لیکن کربلا نے چشم فلک نے وہ منظر دیکھا جو سب کے لاشیں اٹھا کر لے آیا، اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. اس کے لاشے کے ساتھ وہ جرم و جفا ہوئی، وہ جور و جفا ہوئی کہ رہتی دنیا تک آسمان بھی شرمندہ رہے گا، زمین بھی شرمندہ رہے گی. بہرحال حضرت حبیب بن مظاہر کا مقام اتنا بڑا ہے کہ آج کوئی شخص نصرت حسین کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے سیرت حبیب پہ عمل کرے تاکہ وہ حسین کے ناصروں میں شمار ہو سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، آج کا پروگرام صحابہ حسینی میں سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت حبیب بن مظاہر پر مولانا جواد حسین آبدی صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور ان کی شہادت کو بھی بیان فرمایا. قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے مولانا جواد حسین آبدی کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے حبیب ابن مظاہر جیسے جلیل القدر صحابی کی پہ ایک مختصر روشنی ڈالی. سبط جعفر صاحب نے کیا خوب کہا تھا کہ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے زمیں پر عرش بری کے تارے. اپنے اس میزبان علی آبدی کو قائم ٹی وی کینیڈا کے پروگرام سلام اصحاب حسین سے یاد کیجیے. خدا
والا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تاج